احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں گیا کہ اب تو ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں. تو ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی لوگ تیار کرنا شروع کر دی. 10,000 پتہ ہے کتنے تھے؟ پورے مدینہ کی آبادی، بڑے بوڑھے بچے جوان جتنے بھی تھے سارے 10,000 نہیں تھے. کافروں کا ان تیاریوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے جلدی ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں سب کو پتا تھا کہ لڑائی تو امپاسبل ہے، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. اس میٹنگ میں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو مدینہ ویسے بھی تینوں طرف سے پہاڑوں کی وجہ سے سیف ہے، ہمیں صرف ایک ہی طرف کو سیکیور کرنا ہے، اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہے وہ تو ہمارے دوست ہے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اس ایک سائڈ پہ خندق بنا لیں تب ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا ہمارے پاس کوئی چانس ہو. یہ مشورہ صحابہ کو بہت پسند آیا اور صحابہ نے ڈائریکٹ خندق پہ کام کرنا شروع کیا. ہر 10 صحابہ کو 120 فٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک ملا، اور یہ کام صحابہ نے ایسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. ان ٹوٹل صحابہ نے مدینہ کی نارتھ سائڈ میں ایک بہت بڑا خندق بنایا. خندق کھودنے کے درمیان ایک بہت بڑا پتھر سامنے آیا، بہت کوششوں کے بعد بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور پتھر کو زور سے مارنے لگا اور کہا کہ شام سیریا میرا ہے اور اس کی محلوں کو میں ابھی سامنے دیکھ رہا ہوں. اور دوبارہ اس پتھر کو مارا اور کہا کہ ایران بھی میرا ہے اور میں اس وقت ایران کے محلوں کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اور پھر تیسری بار زور سے مارا اور وہ پتھر چھوٹی چھوٹی پیس میں ٹوٹ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے محلوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہے. وہاں کل سارے صحابہ حیران ہو کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا معجزہ دیکھا. وہاں کل سارے منافقین ہنسنے لگے کہ یار کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں اور 10,000 لوگوں کی فوج آ رہی ہے ان کو مارنے کے لیے، اور یہ لوگ ایران شام اور یمن کو پتہ کر رہے ہیں. جب مکہ کی فوج پہنچ گئی تو مسلمان حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. دونوں فوجیں سامنے آئی، دور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. مسلمان بھی ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے. اگر کوئی ان کی فوج سے آتا تو مسلمان اس کو تیروں سے مار دیتے. کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا اور آخر کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر گھس گئے. اور اس گروپ میں ابو جہل کا وہی بیٹا تھا اکرمہ، لیکن حضرت علی نے جا کر ان کے لیڈر کو مار دیا اور سارے واپس بھاگ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مکہ جنگ ہار رہی ہے، لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک زبردست گیم کی لی.